جب گناہوں سے اپنا دامن بچاتے ہوئے، آنکھ، کان اور زبان کی حفاظت کرتے ہوئے محض اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھیں گے تو وہ اجر و ثواب حاصل ہوگا جس کا وعدہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف احادیث میں فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر اخلاص کے ساتھ ایک دن کا بھی روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں جتنا کہ کوئی کوا اگر پیدا ہوتے ہی اڑنا شروع کر دے اور بوڑھا ہو کر مر جائے۔ کوے کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اڑ کر بڑی لمبی مسافت طے کرتا ہے، مگر جب وہ پیدا ہوتے ہی اڑنا شروع کر دے اور ساری زندگی اڑتا رہے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنی لمبی مسافت طے کرے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے والے کو جہنم سے دور کر دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، بلکہ روزہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ مخصوص کر دیا ہے جہاں سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے اور کوئی اس سے داخل نہیں ہوگا۔ جنت میں ایک خاص دروازہ ہے، اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزہ داروں کا داخلہ ہوگا، ان کے سوا کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ اس دن پکارا جائے گا، کدھر ہیں وہ بندے جو اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے اور بھوک پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے؟ وہ اس پکار پر چل پڑیں گے، ان کے سوا اور کسی کا اس دروازے سے داخلہ نہیں ہوگا۔ جب وہ دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کا اس دروازے سے داخلہ نہیں ہوگا۔ انسان عام طور پر بھوک برداشت کر لیتا ہے، لیکن سخت گرمی کے موسم میں جب لو چل رہی ہو اس وقت زبان خشک ہو جاتی ہے اور حلق میں کانٹے چبھنے لگتے ہیں اور سوکھی ہوئی زبان پانی کے ایک قطرے کو ترس جاتی ہے تو انسان سوکھی ہوئی زبان کو تر کرنے اور جان کا ٹوٹتا ہوا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، مگر روزہ دار اس عالم میں بھی روزہ نہیں توڑتا۔ اس کے گھر میں مختلف قسم کے ٹھنڈے مشروبات موجود ہوتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا مگر وہ اللہ پر ایمان و یقین رکھتے ہوئے کسی مشروب کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ وہ جانتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر جس کے حکم کی تعمیل میں بھوک پیاس برداشت کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دنیا والوں کو معلوم نہیں میں نے چلو بھر کر منہ میں جو پانی ڈالا یہ کلی کرنے کے لیے ڈالا ہے یا حلق سے نیچے اتارنے کے لیے ڈالا ہے۔ پھر کسی کو خبر نہیں کہ اس چلو کے چند قطرے میں نے پی لیے ہیں یا سارا پانی باہر پھینک دیا ہے۔ جب روزہ دار اتنے اخلاص کے ساتھ، اتنی چاہت کے ساتھ، اتنی احتیاط کے ساتھ، اتنی مشقت کے ساتھ روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے داخلے کے لیے ایک دروازہ مخصوص کر دیتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں نام و نہاد قسم کے VIP افراد کے لیے ایئرپورٹ وغیرہ پر آمد و رفت کے لیے دروازہ مخصوص کر دیا جاتا ہے جہاں سے صرف وہی داخل ہو سکتے ہیں، کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا۔ یہی حال قیامت والے دن روزہ داروں کا ہوگا۔